اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جناب ہم کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ٹاپک ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے، ایک نثر نگار ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیفی کیفیات کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس دفعہ کے پیپرز کے اندر نثر نگار اور شاعرانہ خصوصیات میں کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہے، تو یہ اس دفعہ ماڈل پیپر میں موجود ہے، لہٰذا ان کے بارے میں بات کریں جناب۔ بات شروع کرتے ہیں جناب۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیفی خیفیات کو جب ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس جیسا جو ہے وہ نثر نگار اب تک اس سے پہلے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی جو علمی کیفیات ہیں وہ علمی کیفیات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک منٹ ذرا بیٹا، یہ نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا ہے، ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا آپ لوگ، ایک منٹ رکیے گا۔ اچھا جناب، تو بات اب آواز آ رہی ہے نا بیٹا؟ چیک کر لیا میں نے اسے، بس ٹھیک ہے، صبر کرو یار۔ اوکے جناب، تو یہاں پر ہم جو سلسلہ شروع کرتے ہیں اس کے اندر مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جناب مولانا آزاد بھی شاعر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، یعنی انہوں نے سمجھ لیں کہ تاریخ کے بھی کچھ عرصے جو ہے اسٹارٹ لی ہیں، نقاد بھی ہیں، مضمون نگار بھی ہیں، لیکن جس چیز نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام بخشا ہے وہ ان کی طرز تحریر ہے۔ انہوں نے نئے نثر میں شعری لوازمات کو سمو دیا، یعنی جذب کر دیا۔ ان کی خوبصورت تشبیہوں، لطیف استعارے اور مزجع عبارات، یعنی جو جمی ہوئی عبارتیں ہوتی ہیں، مطلب جمی ہوئی عبارتوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی عبارت جس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور کمنٹ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں مزجع عبارت۔ رنگین اور موسیقیت سے لبریز جملے، اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی اور روانی اور وہ صفات ہیں جنہوں نے آزاد کو اردو ادب میں ایک بلند اور ممتاز مقام دلایا ہے۔ آزاد کا شمار اگرچہ سر سید گروپ یعنی اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر یا ارکان خمسہ سے مراد جو ہے نا اس دور کی 5 ادبی شخصیات کو کہتے ہیں بھائی، ارکان خمسہ: سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، صحیح ہے، اور مولانا شبلی نعمانی۔ یہ 5 لوگ ہیں جو اردو نثر نگاری میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، ستون کی مانند ہیں، لہٰذا اور یہ ایک ہی سمجھ لیں کہ دور کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو ارکان خمسہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آزاد کا شمار اگرچہ سر سید گروپ یعنی اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، مگر ان کا اسلوب نگارش یعنی پیش کرنے کا انداز اپنے ہم اثر ادیبوں سے سراسر مختلف اور منفرد ہے۔ ان کے سامنے قدیم اردو کا پرتکلف نمونہ بھی تھا، ان کے سامنے قدیم اردو کا پرتکلف نمونہ بھی تھا، اور غالب اور سر سید کی سادگی اور بے تکلف کی نثر بھی تھی، مگر نئی راہ پر چلنا انہوں نے اپنے لیے آر سمجھا۔ آر کا مطلب مشکل، پریشان کن، تکلیف دہ سمجھا، اور دونوں راہوں کا یعنی نئی اور پرانی دونوں راہوں کا سنگم، سنگم کہتے ہیں ملاپ کو، ٹھیک ہے نا، کہ امتزاج، اس چیز کو جوڑ دینا، تو سنگم سے ایک نئی راہ نکالی۔ چنانچہ ان کی تحریروں میں جہاں مقصا اور
مزجہ اور رنگین عبارتیں نظر آتی ہیں وہاں سادہ اور سلیس ٹکڑوں کو بھی کمی نہیں، بلکہ پورے اردو ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے بھائی مد مقابل، ثانی کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل، یعنی ان کا کوئی اس دور کا مد مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا شخص نہیں نکلا جو کہ ان کا اس دور کا کیا ہو، مد مقابل ہو، صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب کہ طرز تحریر کی خصوصیات، یعنی ان کے طرز تحریر کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ آزاد ایک انشا پرداز، اب انشا پرداز کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، دوبارہ سن لیجئے۔ انشا پرداز کسے کہتے ہیں بھائی؟ کہ ایسی شخصیت جو لکھے تو نثر، یعنی جیسے لکھی ہوئی نا تحریر، جس کو آپ اشعار کی تشریح کہتے ہیں، کسی بات کو ڈیٹیل میں لکھنا، لکھے تو نثر لیکن انداز شاعرانہ ہو، ایسا لگے کہ شاعری لکھی جا رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں انشا پردازی، یعنی ایسی کیفیت کو لکھنے والے کو کہتے ہیں انشا پردازی، ایک ٹائٹل ہے۔ تو آزاد انشا پردازی کے عروج کے لیول کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ آزاد نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، مقصدیت بھی ان کے پیش نظر رہی، اخلاقی باقی اخلاقیاتی انہوں نے بھی کہیں کہیں جو ہے نا، لیکن ان کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ عام بات کو بھی خاص انداز میں کہنے کا ہنر جانتے ہیں، یعنی ایک عام بات ہے پیش اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ بات خاص ہو جائے، تو انہوں نے لکھنے کا ایک عجیب دل نشین انداز اختیار کیا، اور اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز کہلائے۔ مہدی افادی کے بقول، یہ ایک اور رائٹر ہیں جو ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اب ان کے بارے میں کس طرح سے بیان کر رہے ہیں اور کیا کمنٹس دے رہے ہیں وہ سنتے ہیں۔ کہتے ہیں مہدی آفادی کے بقول سر سید کے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے، نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو، اب یہاں سے پہلے والی باتیں ذرا سمجھ لیجیے۔ دیکھو پہلی بات انہوں نے سر سید کے بارے میں کہی، سر سید سے معقولات، معقولات کا مطلب ہے عقل کی باتیں لے لیجیے، کہتے ہیں نا بھائی یہ بڑی معقول بات ہے، یعنی عقل والی بات ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں سر سید سے معقولات الگ کر لیجیے، عقل والی باتیں الگ کر لیجیے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر ان کی تحریروں میں اور کچھ بھی نہیں، صرف عقل کی باتیں۔ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو عناصر خمسہ میں دوسرے شخصیت ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں ڈپٹی نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے، یعنی اگر مذہبی باتیں وہ نہ کریں نا تو وہ کوئی جملہ بات نہیں کرتا، ہر بات میں وہ تاریخ لے آتے ہیں، ہر بات میں کیا تاریخ سے مراد مذہبی باتیں لے آتے ہیں۔ شبلی سے تاریخ لے لیجئے، تاریخی جو کیفیات ہیں شبلی نعمانی کی وہ ان سے جو ہے وہ واپس لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، اور کورے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے، کیونکہ مولانا الطاف حسین حالی تو دونوں کام کیے ہیں، نثر نگاری بھی کی ہے اور جو ہے انہوں نے شاعری بھی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سوانح حیات لے لی جائے، وہ نکال لی جائے تو وہ بھی اس کے بغیر چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد صرف انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، دیکھتا ہوں اب صحیح آ رہی ہے آواز، دیکھو خادم صاحب، دیکھو اب چیک کرو، ٹھیک ہے اوکے صحیح ہوئی۔ خادم ایک کام کرو، کوشش کرو کہ ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں پر جو ہے وہ نیٹ کی ڈیوائس وغیرہ قریب ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری سے آواز آ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر کہتے ہیں جامع کمالات، آزاد ایک ذہین آدمی تھے، ان کا مطالعہ وسیع تھا، جدید علوم پر بھی ان کی نظر تھی، چنانچہ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لکھنے کا ایک خاص انداز اپنایا اور اس انداز میں مختلف زبانوں کا حسن جمع کر دیا، یعنی مختلف زبانیں تھی، جیسے ہمارے نا اردو میں انگلش بھی ملا دیتے ہیں اور زبانیں جو لفظ ہیں وہ بھی ہم ملا دیتے ہیں، تو یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ حسن پیدا کرنے والی کیفیت ہے، تو لہٰذا وہ کیا کہہ رہے ہیں رام بابو سکسینہ نے کہا، یہ ایک اردو رائٹر ہے انڈیا کے،
تو وہ کہتے ہیں رام بابو سکسینہ نے کہا کہ آزاد کی نثر میں بھاشا یعنی زبان کی سادگی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کا حسن موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا آتا ہے کیا؟ شاعرانہ تخیل۔ شاعرانہ تخیل کہتے ہیں بھائی شاعر حضرات کی جو سوچ ہوتی ہے، سوچ کی کیفیات۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آزاد فطری طور پر شاعر تھے، یعنی فطرتاً قدرتی طور پر شاعر تھے، چنانچہ ان کے اسلوب نگارش میں شاعرانہ تخیل اور شاعرانہ انداز کی چمک دمک قدم قدم پر نمایاں ہے، اور وہ اپنے تاریخی اور علمی تحریروں میں بھی پڑھنے والوں کو اس طرح سے عالم تخیل کی سیر کراتے ہیں کہ قاری تحریر کی رنگین فضا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ لکھتے وقت ایسے ایسے جملے، ایسی سی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جس سے جو سمجھنے والا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ میں کسی جگہ کی سیر کر رہا ہوں نا، اس طرح کی بات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی تحریر میں تھکن یا اکتاہٹ قریب نہیں آتی۔ ہوتا نا بہت سے لوگ ایسی تحریر ہوتی ہے، اتنی بوریت ہوتی ہے کہ بھائی اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں تو اکتاہٹ کا لیول جو ہے نا وہ نہیں آتا، اور پڑھنے والے پر نشاط اور خوشی کی ایک کیفیت مسلسل طور پر جو ہے وہ طاری رہتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی جیسے نقاد نے، یعنی جو تنقید نگار تھے، ان کی گپ کو بھی وہی قرار دیا۔ گپ کا مطلب ہے گفتگو، صحیح ہے نا؟ مطلب وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں بھائی انہوں نے بات کہی ہے، کوئی کام کی بات ہے، جادو ہے۔ تحریر کا جادو۔ آزاد کا شمار اردو ادب کے بہترین اور صاحب طرز انشا پردازوں میں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی طرز کے آپ موجود ہیں اور آپ ہی خاتے ہیں۔ قیس سا پھر کوئی اٹھانا بنی عامر میں، قیس مجنو کو کہا جاتا تھا، لیلا مجنو، آپ نے ایک محبت کی داستان سنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے وہ قیس بنی عامر کیا ہے، وہ اس قبیلے کا، جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں قیس سا پھر کوئی نہ اٹھا بنی عامر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو شمار ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود موجد بھی ہیں، یعنی انہوں نے خود اس جو طرز تحریر یہ استعمال کرتے ہیں یہ خود اس کے موجد ہیں اور یہ خود اس کے خاتمے ہیں، یعنی انہوں نے خود اس کو بنایا اور خود ہی اس کے اوپر خاتمہ کیا۔ پھر کہتے ہیں ان کی شخصیت بڑی پہلودار ہے۔ پہلودار کا مطلب ہے حالات دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے اور مورخ بھی، یعنی تاریخ لکھنے والے بھی تھے، نقاد بھی تھے، مضمون نگار بھی۔ لیکن جس چیز نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام عطا کی وہ ان کی تحریر کا جادو ہے۔ بقائے دوام کا مطلب ہے رہتی دنیا تک، جب تک اردو جو ہے نثر کا سلسلہ یا اردو ادب رہے گا ان کا نام زندہ و جاوید رہے گا، اسے کہتے ہیں بقائے دوام بخشنا۔ انہوں نے شاعری بھی کی ہے، انہوں نے تاریخ کی بات بھی کی ہے، یہ نقاد یعنی انہوں نے کچھ کمنٹس بھی دیے ہیں، انہوں نے مختلف موضوعات بھی لکھے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی تحریر کا جادو، جس نے ایک دفعہ پڑھ لی وہ بار بار اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے مووی ڈرامے یا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بار بار دیکھتے ہیں اور ہمیں وہی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے جو پہلی دفعہ میں مل رہی تھی، سیم وہی کیفیت یہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اردو نثر کے عناصر خمسہ میں اصول نگارش، اسلوب نگارش کے لحاظ سے وہ نہایت منفرد ہیں، یعنی الگ سے ہیں اور ان کا کوئی حریف نہیں ہے۔ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ رام بابو سکسینہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ان کو انشا پرداز کا جو ہے وہ لقب دیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں عبارت آرائی۔ آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مرصع کار ہیں، وہ اپنے دور کے بڑے مرصع کار ہیں، دیکھیں نا سجانے والے، اور اس صفت میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ وہ اپنی تحریر کو دلہن کی طرح تشبیہ، استعارہ اور خوبصورت الفاظ سے کے زیوروں سے سجاتے ہیں۔ زبان کی نزاکت، ہیجان کی لطافت، تشبیہ، استعارہ کی رنگینی جس قدر آزاد کی تحریروں میں قدم قدم پر ملتی ہے دوسرے نثر نگاروں کے یہاں ملنا مشکل ہے۔ وہ اس انداز سے چھوٹے چھوٹے چبھتے ہوئے فقرے تراشتے ہیں کہ ان کو آذر سخن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو بنانے والا،
صحیح ہے نا. ویسے آزر کا لفظ ہوتا ہے بنانے والے کو کہتے ہیں نا, موجد کو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تراشتے ہیں, ایسے بناتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ اس مجسمے کو بنا رہے ہیں, اس تحریر کو بنا رہے ہیں نا. تو لقب کا زیب دیتا ہے. ان کے مضامین انگریزی اورنگزیب کی فوج کی تیاری اور سومنات کی فتح ان کی مرصع نگاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. مرصع بغاری سجاوٹ کا. پھر رام بابو سکسینہ اردو نثر میں شاعری کرتے ہیں, وہی والی بات دوبارہ لکھی گئی. پھر کہتے ہیں فن برائے فن. اچھا, آزاد فن برائے فن کے قائل ہیں. سر سید کی مقصدیت سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں, انہیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ سر سید نے کیا مقصد رکھا اور کیا نہیں رکھا. صحیح نا. قاری کے دل اور دماغ کی تسخیر ان کا مطمئن نظر ہے. یعنی یہ مطمئن کب ہوتے ہیں کہ جب پڑھنے والا مطمئن ہو جائے, یہ سمجھے بھائی پڑھنے والے کو میری بات سمجھ میں آ گئی نا, بس یہ کافی ہے, مقصد کے اوپر کام نہیں کرتے اور وہ اس میں کامیاب ہیں, اور وہ اس میں کامیاب ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی آزاد ہیں جو جدید اردو شاعری کے بانی ہیں. موضوعاتی نظمیں لکھتے ہیں مگر نثر نگاری میں بالکل رنگ بدل لیتے ہیں. یعنی موضوعاتی نظمیں انہوں نے بیان کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کیفیت تھوڑی سی الگ ہے. الفاظ کے طوطا مینا اڑاتے ہیں اور ہر بات کو تشبیہ اور استعارے کے پردے میں کہتے ہیں اور اسی کو فن گردانتے ہیں. پروفیسر محمد حسین عسکری آزاد نے اپنے معاصرین میں ایک ایسے بزرگ ہیں جو ایک حقیقی ادیب تھے. ان کی معاصرین ادب کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. صحیح ہے نا, مطلب اس کے دور کے جو لوگ تھے, اور ان کی ادیبانہ حیثیت قانون تھی. یعنی ان کو ایکسپٹ کیا گیا تھا کہ یہ ایک ادیب ہیں. آزاد کے ہاں شوکت الفاظ, خوشنما تراکیب کا حسن جمال, قافیے کا امتزاج, تشبیہات اور استعارات کا دلکش انتخاب اور تخیل کی عجوبہ کاریاں اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں کہ آزاد فن کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں. یعنی وہ اس بات کے اوپر خیال رکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل الائن رہیں. فوقیت کا مطلب ہے اہمیت دیتے ہیں. صحیح ہے کہ بھائی سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو عادت ہوتی ہے سجانے کی, تو وہ بالکل ہر تحریر کو سجاتے ہوئے چلتے ہیں کہ بھائی ہر بات میں کوئی کمی واقع نہ رہ جائے. پھر کہتے ہیں جناب مرصع کاری. تو آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے. دراصل وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مرصع کار تھے. وہ اپنی تحریر کو دلہن سے تشبیہ دیتے تھے اور استعارہ, محاورہ, روزمرہ خوبصورت الفاظ کے زیور سے سجاتے تھے. زبان کی نزاکت, بیان کی لطافت, تشبیہ اور استعارے کی رنگینی, اور جس قدر آزاد کی تحریروں میں قدم بقدم ملتی ہے, اس کی مثال اور کہیں ملنا مشکل ہے. اور وہ اس انداز میں چھوٹے چھوٹے پر اثر جملے تراشتے ہیں کہ انہیں آزر سخن کا لقب زیب دیتا ہے. نامور نقاد, بڑے مشہور نقاد ہیں, مہندی آفادی نے انہیں آقائے سخن کے نام سے یاد کیا. ایک بڑے مشہور نقاد ہیں, ان کا نام ہے مہندی آفادی. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ آقائے سخن کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا ہے. آقائے سخن یعنی باغ کو سجانے والا. پھر ہے مرقع نگاری. اچھا, آزاد اردو ادب کے سب سے بڑے مرقع نگار ہیں. مرقع نگاری ایک وقت میں کسی شخص یا چیز کی مکمل تصویر ہوتی ہے جس میں ماحول اور فضا بھی بھرپور طریقے سے شامل ہوتے ہیں. اور آزاد اس فن میں استاد کامل کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی مرقع نگاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کسی چیز یا کسی بھی شخص کی مکمل تصویر ہوتی ہے اور ماحول اور فضا میں وہ بھرپور طریقے سے شامل ہوتے ہیں. آزاد جو ہیں وہ اس فن میں استاد کامل کا درجہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں آب حیات, دربار اکبری, قصص الہند اور نیرنگ خیال. یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. اپنی مثال آپ, ٹھیک ہے نا, میں ان کی مرقع نگاری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کردار نگاری, جزیات نگاری اور سراپا نگاری اور ماحول کی تصویر کشی
ان کی مرقع کشی کو لافانی بنا دیا. مطلب یہ وہ کیفیات ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر اتنی زیادہ خصوصیات پیدا کر دیں کہ سامنے والا جو ہے نا لافانی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی, ہمیشہ جب تک وہ وقت رہے گا یا وہ سلسلہ رہے گا اس کے اندر وہ زندہ و جاوید رہے گی. اور ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود پڑھنے والا خود ان کے ماحول کا ایک حصہ سمجھنے لگتا ہے. پھر کہتے ہیں تمثیل نگاری. آزاد کی تحریر کی ایک بڑی خوبی تمثیل نگاری ہے, یعنی وہ کسی حالت یا چیز کو انسانوں کی طرح مجسم قرار دے کر اس کی صفات و حرکات بیان کرتے ہیں. مطلب کسی بھی چیز کو ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو, مطلب انسان سمجھ کے جیسے بات کریں تو اس کو جسم اور کیفیت سمجھ کے حرکات و سکنات کے حساب سے بیان کرتے ہیں. دربار اکبری اور آب حیات وغیرہ میں تمثیلی ٹکڑے ملتے ہیں, مختلف چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, جبکہ نیرنگ خیال میں جن کی کتابوں کے نام ہے مکمل طور پر اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اب یہ جو مثال ہے نا, اس مثال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا چیز بیان کی جا رہی ہے اور ہے کیا. وہ کہتے ہیں غفلت نے جب آنکھ کھولی اور ہمت نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تو حوصلہ مندی نے جمائی لی. اب یہ آج کل کے دور کا واقعہ ہے تو یہ اسی زمانے میں لکھا ہوا اور انہوں نے لکھا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کیا ہے, ساری بے جان چیزیں ہیں, یہ سب کیا ہے, یہ فیلنگز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں غفلت نے جب آنکھ کھولی, بھائی کچھ عرصے پہلے تک, اور آپ کے شاید جان پہچان والے بھی ہمیں تو ملتے رہتے ہیں لوگ, اور وہ یہ کہ بھائی بہت سارے بچے اس کرونا وائرس کو لے کر ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ پیپر نہیں ہوں گے. تو وہ کیا تھا, وہ غفلت کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, غفلت میں بالکل سو رہے تھے وہ. لیکن کب ہوا, جب ان کی آنکھ کھلی. کب کھلی, جب اعلان ہوا کہ پیپر ہر صورت میں ہوں گے, تو ان کی ہمت جواب دے گئی, ہمت نے قدم پیچھے ڈالی ہے, بھائی اتنا بڑا کورس کیسے ہوگا. تو حوصلہ مندی نے جمائی لی. اب ان کا جو حوصلہ تھا اس نے کہا لو بھائی نیند پوری ہو گئی, یا دوبارہ سو جاؤ, پیپر اگلے سال دوبارہ ہوں گے پھر دوں گا. سیم وہی والی بات, فیلنگز ہیں, لیکن اس کو اتنا زیادہ منجمد انداز میں جما کر بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے وہ ان کی تمثیل نگاری سے آزاد کی تحریروں میں ایک ڈرامائی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہانی کا عنصر. کہانی کی اصل وجہ کس بنیاد کے اوپر بیان کریں. وہ کہتے ہیں آزاد کے اسلوب تحریر کے سلسلے میں ایک اور قابل ذکر چیز کہانی کی دلچسپی ہے. وہ اپنی بات کو واضح اور مؤثر بنانے کے لیے حکایات کا سہارا لیتے ہیں, مطلب کہانیاں سناتے ہیں. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا, حکایت اس چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں جس میں حکمت اور دانش کی بات کرداروں کے عمل اور زبان سے ظاہر کی جائے. آزاد اس حکایت کے بادشاہ ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی مطلب علم و حکمت کی باتیں بیان کی جائیں. صحیح ہے نا, جیسے کہ ایک مثال وہ مثالن ہے نا کہ بھائی اب پچھتائے کیا ہوا جب چوڑیاں چگ گئیں کھیت. محاورتن بات ہو رہی ہے, لیکن کیا عقل و دانش کی بات ہو رہی ہے, حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی پہلے پچھتا لو, بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ. تو وہ کہتے ہیں موضوع تاریخ جیسا خشک مضمون ہی کیوں نہ ہو, آزاد حکایت کے ذریعے اس کو دلچسپ بنا دیتے ہیں. یعنی کتنا ہی بورنگ سبجیکٹ بھی ہوگا, ان کی گفتگو یا ان کی کہانیوں سے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جناب طنز و ظرافت. طنز کی لپک اور ظرافت کی شوخی, طنز کی ظرافت اور آزاد کی تحریروں کو نہایت پر اثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. مگر یہ بات سب اپنی جگہ ہے کہ آزاد کا طنز کسی کو مجروح کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا. مجروح کرنے کا مطلب ہے کہ ہم طنز کریں تو ایسا طنز کریں کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے, تو ایسا قطن نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے شوخی اور ظرافت یا طنز سے کام ضرور لیا ہے, لیکن اس کا مقصد جو ہے نا وہ کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے, یا مجروح کرنے کا مطلب ہے اس کو بے عزت کرنا نہیں ہے. ان کی ظرافت اور شوخی بھی ایک شائستگی اور وقار ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر ایک شائستگی پائی جاتی ہے اور وقار پایا جاتا ہے. وہ پرانی شرافت اور تہذیب کا مجسمہ تھے اور اگلی روایتوں کے پرستار تھے. پرانی شرافت یعنی جو پرانا جو دور تھا اس کا ایک مجسمہ تھے, اور اگلی روایتوں کا مطلب کہ بھائی آئندہ آنے والے لوگ ہمارا نام یاد رکھیں گے. انہی کی چیزوں کا عکس ان کی تحریروں میں بھی نمایاں نظر آتا ہے. سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں, یہ چیپٹر ہم نے پڑھا اس میں
وہ کہتے ہیں دروغ دیو ذات اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لیے سر پر بادل کا دھواں دھار پگڑ لپیٹ لیتا ہے، لافوں گزاف کو حکم دیتا ہے اور شیخی اور نمود کے ساتھ آگے جا کر غل مچانا شروع کر دو۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ، جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ کیا لگنے لگے، سچ لگنے لگے۔ جھوٹ کی کیفیت کو اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ وہ کیا لگنے لگے، سچ لگنے لگے۔ اس بات کے بارے میں یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایجاز و اختیار، اختصار۔ آزاد اگرچہ فطرتاً داستان گو اور داستان تراز واقع ہوئے ہیں، یعنی داستان کو بیان کرنے والے، مگر مجموعی طور پر وہ اجاز و اختصار کے قائل تھے۔ وہ کم سے کم لفظوں اور مختصر جملوں میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قدرت رکھتے تھے۔ آب حیات مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جو مطلب بڑی بات کو نا چھوٹے لفظوں میں بیان کر دیتے تھے، سامنے والا پریشان رہ جاتا تھا کہ یہ کیا بولا انہوں نے۔ آب حیات میں مختلف شاعروں کے کلام پر کیے گئے ان کے مختلف مگر بھرپور تبصرے ایجاز و اختصار کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ صحیح ہے نا؟ بڑوں نے ایک مثال دی پرانے وقت میں، کم گفتن کم کھادن کم شنیدن، یعنی کم بولنا، غل مچانے کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، غور مچانے کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں وہ کہتے ہیں شور و غل، کہتے ہیں نا شور و غل مت مچاؤ، غل مچانا شور مچانا۔ اچھا اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جناب جو یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کو نا مختصر بیان کر دینا، کہ بھائی بہت زیادہ بات ہے نا تو اس کو بہت چھوٹا بیان کر دیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے چند لفظوں میں جو بات کہہ ڈالی وہ نقادوں کو اس کی حمایت یا مخالفت میں صفوں کے صفے سے کرنے پڑے، مطلب بات چھوٹی سی ہے لیکن اتنی طویل معنی رکھتی ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے نا؟ خواجہ میر درد کے لیے انہوں نے لکھا، چھوٹی چھوٹی بہروں میں جو اکثر غزلیں کہتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ خواجہ میر درد کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غزلوں میں جو انہوں نے غزلیں کہی ہیں گویا ایسا لگ رہا ہے کہ تلواروں کی آبداری ہے، تلوار جو ہے نا، تلوار کی تیزی، تلواریں بھری جا رہی ہیں، تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے، لیکن کس میں؟ نشتر میں، چھوٹے چھوٹے تیروں میں بھر دیا ہے وہ۔ صحیح ہے؟ تو یعنی اتنی بڑی بات جو ان کی تعریف میں کہی جا رہی ہے اس کو چند الفاظ میں بیان کر دیا انہوں نے، اسے کہتے ہیں ایجاز و اختیار۔ میر صاحب کا تعارف اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر چند کے تخلص ان کا میر تھا، مگر ایک گنجائے سخن کی بازی میں آفتاب ہو کر چمکے، یعنی جو ادب کا خزانہ تھا نا اس کے اندر وہ سورج کی مانند چمکے، حالانکہ ان کا تخلص میر تھا۔ تو قدردانی نے ان کے کلام کو جواہر اور موتیوں کی نگاہوں سے دیکھا اور نام کو پھولوں سے مہک بنا کر اڑا دیا۔ پھر کہتے ہیں مبالغہ آرائی، کسی بھی چیز کے بارے میں فینٹیسائز کر لینا، مبالغہ کہ شاید یہ ایسا ہو، وہ کہتے ہیں مبالغہ۔ حکایت اور لطیفہ سے دلچسپی اور تخیل کی دنیا، تخیل سوچ کی دنیا نے ان کی تحریر میں مبالغہ آرائی پیدا کر دی ہے۔ اس چیز نے ان کی تحریروں کی اس چیز نے ان کی تحریروں کی تاریخی اور تنقیدی حیثیت کو متاثر کیا ہے۔ وہ اچھے نقاد اور سچے مورخ نہیں ہیں، لیکن ان کا تحریر کا جادو چڑھ کر بولتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول آزاد کے یہاں تاریخ اپنے برہنہ سچائیوں کے باوجود ایسے رنگین لباس میں ملبوس ہو کر منظر عام پر آتی ہے کہ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو حقیقت کہیں یا فلسفہ یا افسانہ۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تحریریں جو بالکل اوپن ہیں لیکن ان کو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ایسے رنگین لباس پہنا کر اس کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حقیقت کے اندر کسی بھی چیز کو بیان کیا گیا ہے یا کوئی افسانوی رنگ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں تحریر کی کمزوریاں۔ اب یہ ان کی تحریروں میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہ کمزوریاں کس لیول کی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں آزاد کی شاعرانہ نثر اور انشا پردازی ادب کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس خوبصورت طرز تحریر کے دو نقصانات بھی ہیں، مطلب اتنے جہاں یہ مشہور ہیں وہاں اس کے اندر دو نقصانات بھی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ان کی تحریر عام فہم نہیں ہے، مطلب یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صحیح ہے؟ کس طرح سے؟ جس طرح سے سر سید عام آدمی کی سطح پر آ کر بات کرتے ہیں،
آزاد ایسا نہیں کرتے. آزاد کو سمجھنے کے لیے خود پڑھنے والے کی سطح کا بلند ہونا ضروری ہے. ابھی جو ہم نے نام پڑھے آب حیات, نیرنگ خیال, قصص الہند, یہ جو کتابوں کے نام تھے نا, اس کو ہر کوئی آرام سے سمجھ ہی نہیں سکتا. مطلب اس کو ڈکشنریاں کھولنی پڑ جائیں گی کہ کیا کچھ اس میں لکھا ہوا. تو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ وہی والی مثال ہے کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے جو پروفیسر ہیں وہ پرائمری کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں, لیکن لیول وہی رکھیں جو کہ یونیورسٹی لیول کا, تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مطلب ان کو ان بچوں کے لیول پر آنا پڑے گا. تو سیم وہی بات یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب آزاد ایسا نہیں کرتے. سر سید تو نیچے آتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ لوگ عام فہم, ہر عام آدمی کو میری بات سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں, میری بات صرف آئے گی تو اس شخص کو جس کا لیول ہائی ہوگا تو آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ان کی تحریر کی پہلی کمزوری ہے. دوسرا, آزاد تاریخی واقعات اور تحقیقی سچائیوں کو بھی خوبصورت الفاظ کے پردے میں رکھنا چاہتے ہیں, اور بعض اوقات ان کی یہ کوشش کسی سچی اور تاریخی بات کو دبا دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کسی بات کو دبا دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ بھائی وہ باتیں جو آگے بڑھنی چاہیے تھیں وہ رہ جاتی ہیں, کیونکہ یہ ان باتوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ پراپر وے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو دبا دینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. یہ ان کی تحریر کی دو کمزوریاں ہیں. پھر آ جاتے ہیں حرف آخر. غرض یہ ہے کہ آزاد اپنی ذات میں ایک انجمن تھے, یعنی پوری ایک آرگنائزیشن تھے. وہ ایک ایسے چراغ کی مانند تھے جس کی روشنی کی کوئی ایک سمت نہیں تھی. مطلب ہر ڈائریکشن میں روشنی جو ہے وہ جا رہی ہے, تو وہ اوور آل موو کرتے ہوئے نظر آنے, کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں. وہ شاعر تھے, وہ شاعر تھے, اور نظم آزاد اس کا ثبوت ہے کہ وہ شاعر تھے. اور نظم آزاد جو مارکیٹ میں آتی ہے تو اس میں ہے کہ بھئی وہ شاعر تھے. وہ نقاد تھے, انہوں نے تنقید کی ہے. تو سخندان فارس, صحیح ہے نا, یہ کتاب ہے, اور آب حیات میں اس کے شاہد موجود ہیں. یعنی اس کے اندر کہ انہوں نے نقاد, یعنی انہوں نے مختلف جگہوں پر تنقید کی ہے. وہ تاریخ نویس تھے, قصص الہند اور دربار اکبری اس کے گواہ ہیں. یعنی اس کے اندر ان کی جو سمجھے تاریخی کیفیات ہیں وہ اس کے اندر لکھی بھی. وہ تمثیل نگار تھے, نیرنگ خیال اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے کسی بات کو جو ہے نا وہ فینٹیسائز کر کے پیش کیا. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک منفرد انشا پرداز تھے. صحیح نا, ایک منفرد کا مطلب ہے کہ ایک انفرادی طور پر ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. تو لہٰذا وہ کہتے کہ ان سب باتوں سے ایک طرف کہ وہ ایک منفرد انشا پرداز تھے, اپنی طرز کے آپ موجد اور آپ ہی خاتم. یعنی وہ اپنی طرز کے آپ جو ہے وہ موجد تھے اور آپ ہی خاتم, یعنی خود انہوں نے ان چیزوں کو کیا کیا, ایجاد کیا, اور پھر وہ انہوں نے انہی چیزوں کو کیا کیا, ختم کیا. تو وہ خود ہی اس کے جو ہے نا وہ موجد بھی تھے اور خود ہی جو ہے وہ اس کے خاتم بھی رہے. یہ ان کی جو ہے وہ بیسک کیفیات تھی. تو یہ جناب پورا ایک ٹاپک تھا, الحمدللہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ بتائیے بھائی سمجھ میں آئیے, کوئی سوال والے تو پوچھ لیں. جی ہاں بھائی, ٹاپک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی سر, اچھا ٹھیک ہے بھائی. زین نے اچھا نام رکھا ہے, زین چمن. یہ فادر کا نام ہے تمہارے؟ چلو صحیح, بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, چلیں یہ بھی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں جو ہے پھر دوبارہ سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ ہماری فزیکل ہو انشاءاللہ. حسرو یار علی, میں صحیح بات کر رہا ہوں, لکھا ہوں نا زین چمن, پوچھ رہا ہوں یار. چلو ٹھیک ہے, اوکے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, تیاری کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.